السلام علیکم. UCP TV کے ساتھ میں ہوں قمبر علی اور آج ورلڈ سوشل جسٹس ڈے کے موقع پر ہم یہاں موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈین فیکلٹی آف لا ڈاکٹر ہادیہ اوان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم مجھے بتائیے کہ یہ ورلڈ سوشل جسٹس ڈے کیا ہے؟ فارملی بیٹے اس کا جو 63rd جو سیشن تھا جنرل اسمبلی کا، اس میں ILO نے یہ ڈیکلیریشن جو ہے یہ پاس کی تھی، جس میں انہوں نے بولا تھا کہ ڈیسنٹ ورک اور ڈیسنٹ ورک اویلیبلٹی فار ایوری ون، بیسکلی دیٹ واز دا فوکس. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ILO کا مطلب ہے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن. تو یہ پیچھے سے 2 3 4 مختلف ڈیکلیریشنز ہو رہی تھیں، جیسے 44 میں فلیڈلفیا ڈیکلیریشن ہوئی، اس کے بعد 1998 میں ڈیکلیریشن ہوئی فار ڈیسنٹ ورک، اور اسی کی کنٹینیوشن تھی جو کہ 63rd سیشن میں انہوں نے اس کو فائنلائز کیا کہ اس کو ہم ایک ڈے کے طور پہ سیلیبریٹ کریں گے. تو ایوری ایئر گلوبلی یہ 20 فیبرری کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. میم اس کا آغاز کس سال میں ہوا تھا؟ یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا ان 2006 میں، پرابلی دیٹ واز دا 63rd یہ جو جنرل اسمبلی کا سیشن ہے اس میں. اور میم یہ جو ورلڈ سوشل جسٹس ڈے کے رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ بیٹے جیسے یو کین ٹیک اٹ فرام دا کیپشن آف سوشل جسٹس، دس سراؤنڈس the social justice phenomena, and now obviously question comes ke what is social justice and how this is different from the general concept of justice, kyunki aam taur pe when this word comes justice to pura ek structure jo hai courts ka aur parliaments ka aur وغیرہ وہ آپ کی آنکھوں میں آتا ہے کہ probably that is that type of justice. Social justice is basically this is the justice for the people, by the people, with the help of different departments available. تو یہ بیسکلی سوشل جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹل لیول کے اوپر جو جسٹس پرووائڈ کرتی ہے اپنے ممبرس کو، اور جو ممبرس ایک دوسرے کو پرووائڈ کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف اویلیبل مشینری، وہ سوشل جسٹس ہے. جیسے میں اس کو تھوڑا سا آسان کر کے اگر بتاؤں تو جیسے ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر انیکوالٹی ہے، سوسائٹی کے اندر ڈسکریمنیشن ہے، سوسائٹی کے اندر ایکسکلوژن ہے، لوگوں کو اس طرح سے انکلوڈ نہیں کر رہے ہیں، جینڈر بیسڈ ایکسکلوژن ہے، سیکس بیسڈ، اسکل بیسڈ، سوشل جو آپ کا اسٹیٹس ہے اس کی بنا پر جو مختلف کلاسیفیکیشنز ہم اسیوم کرتے ہیں. جب ہم ان کلاسیفیکیشنز کو بالکل ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیٹ از کالڈ سوشل جسٹس. کہ جب آپ سوسائٹی میں یہ جو ان ایون ڈسٹریبیوشن ہے آف اسٹیٹس اینڈ ویلتھ اینڈ ورک اینڈ پاسبلٹیز اینڈ کیپیبلٹیز اینڈ کیپیسٹیز، جب اس کو ہم ایون کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں سوشل جسٹس. میم مجھے یہ بتائیے کہ ورلڈ سوشل جسٹس کے لیے ادارے کیا کر رہے ہیں اور NGOs اس میں کس قدر اہم کردار ادا کرتی ہیں؟ ادارے تو سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ڈیکلیریشن ہے یہ ILO کی ڈیکلیریشن ہے، یعنی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن. انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا جو بیسک ایجنڈا تھا دیٹ واز کہ کنڈیوسو ورک اینڈ ورک فار ایوری ون، ڈیسنٹ ورک فار ایوری ون، بیسکلی دیٹ واز دا ایجنڈا آف ILO. اسی کے تحت یہ جو ڈیکلیریشنس ہیں یہ ڈفرینٹ کنٹریز ہیں، جو کہ 182 کنٹریز ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ، جنہوں نے کہ ان کو ریٹیفائی کیا، اینڈ آفٹر دیئر ریٹیفیکیشن انہوں نے اپنے ملکوں میں جا کے ان کے اوپر لاز بنائے. جیسے کہ پاکستان میں بھی لاز بنے جو کہ لیبر لاز آپ اپنی لیگل ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا اسی کی کمپلائنس کے اندر یہ بنائے گئے ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیبر لاز میں جو بھی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں دیٹ از اباؤٹ دا ورک انوائرمنٹ آف دا امپلائیز، کہ کیا لیبر کو کیا فیسلٹیز دی جائیں، ان کی کس طرح سے اسسٹنس کی جائے، ان کے لیے کس طرح سے ورک کو کنڈیوسو اور ڈیسنٹ بنایا جائے. تو یہ سارا کام جو ہے یہ تھرو دا مشینری آف لا ود دا اسسٹنس آف کورس انڈر دا امبریلا آف ILO آپ کے لیبر لاز بنے، اور لیبر لاز نے ان سب چیزوں کو پروٹیکٹ کیا. تو اس طریقے سے یہ پروٹیکشن ہو رہی ہے تھرو لا، اور ہو رہی ہے امپلائیز کی اور ورک پلیس کی. اور جہاں تک آپ نے بات کہا یہ انسٹیٹیوشنس کی حد تک ہے، اور جہاں تک آپ نے یہ بات کہا کہ NGOs اس میں کس طرح انوالو ہیں،
وہ اسی طریقے سے کہ اس کے اندر جو آپ کی امپرومنٹس یا ڈیولپمنٹس آنی ہے لاء کے اندر، ڈسیمینیشن آف انفارمیشن، لوگوں کو اس کے لیے اویئرنیس دینا وغیرہ، یہ سب چیزیں این جی اوز کرتی ہیں. سو اس طرح سے ڈسٹریبیوٹیڈ ہے ورک. اور میم ہر انسٹیٹیوٹ اپنے ادارے کے اندر رہتے ہوئے بھی کیا لیبر لاز میں وہ امینڈمنٹس کر سکتا ہے جو ان کو اپنے انسٹیٹیوٹ کے لیے بہتر لگتی ہیں؟ بیٹے اگر تو آپ نے لیبر لاز کو افیکٹو امپلیمنٹیشن کے لیے اپنے اپنے انسٹیٹیوشنس کے اندر ریگولیشنز یا رولز بنائے ہوئے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ آپ انڈر دا امبریلا آف لیبر لاز بناتے ہیں، تو پھر آپ اپنی پالیسیز کو، اپنے ریگولیشنس کو، اپنے رولز کو تو امینڈ کر سکتے ہیں، آپ بالکل اسی طرح امینڈ کر سکتے ہیں، لیکن being a law student آپ کو معلوم ہے کہ it should not be in conflict with the main ideas given in the labor laws، تو وہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے. میم ہمارے پاس لاز موجود ہیں، آپ اپلیکیشن ہے، اس کے باوجود یہ ہم بینگ اے تھرڈ ورلڈ کنٹری کیوں ان تمام وسائل سے، ان تمام قسم کی فیسلٹیز سے ابھی تک محروم ہیں؟ کیوں ابھی تک ہم اس پہ مکمل کام نہیں کر سکے؟ بیٹے جہاں تک یہ بات ہے نا کہ یہ جو ایجنڈا ہے نا، آپ دیکھیے ذرا تھوڑا سا اس کو فلسافیکل لیول کے اوپر دیکھیے کہ جو ہے نا ایک ڈیزائر انسان کی کہ وہ ایکول ہو جائے، ڈیزائر انسان کی کہ ہر چیز ہموار ہو جائے، وہ ایک ڈیزائر تو ہے، ایک ایمبیشن بھی ہے، لیکن وہ ایمبیشن ایسی نہیں ہے کہ جو جس کے لیے آپ یہ اسٹینڈرڈ فکس کریں گے کہ یہ ہم اس سال تک اس کو حاصل کر لیں گے، کیونکہ یہ اٹس این آن گوئنگ اسٹرگل. تو اس لیے کیونکہ یہ آن گوئنگ ہے تو یہ آن گوئنگ ہی رہتی ہے. لیکن اس میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات ایک بتاتی ہوں، تو گو کہ وہ بات آپ کے سوال کے سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہے، پر دیٹ از ویری انٹرسٹنگ آبزرویشن میڈ بائی می. جو اس سال کا ہمارا تھیم ہے اس کا ورلڈ سوشل ڈے کا، وہ ہے جو آپ کی ڈیجیٹل اکانومی ہے، اس میں جو ورک، ڈیسنٹ ورک فار ان دا ڈیجیٹل اکانومی. اس سے جو میرا مائنڈ جس طریقے سے ٹریگر ہوا وہ یہ ہوا کہ سم ٹائمز اللہ تعالیٰ انسان جو ایفرٹس کر رہا ہوتا ہے نا اس کو ثمر دیتے ہیں، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ اس کا ثمر تھا یا اس کے لیے کوئی ٹرائل تھا. فار انسٹنس 19 میں جب کووڈ آیا تو ہم سب لوگ بہت پریشان ہوئے، گھبرائے، بہت سارے ہمارے لوڈ ونس ہم سے الگ بھی ہوئے، سب کچھ ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو تھیم ہے، یہ تھیم کیا ہے کہ ڈیجیٹل اکانومی. دیٹ مینس کہ 19 نے جو بہت پازیٹیو ایک انوائرمنٹ کریٹ کی، دیٹ واز ٹورڈز دا ڈیجیٹل اکانومی اور ڈیجیٹلائزیشن کی طرف. اب آپ اس میں دیکھیے کہ انسان تو کوشش، آپ نے کہا کہ ہم لاز بھی ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشنس بھی ہوتے ہیں، لوگ بھی ہوتے ہیں، سب کوشش بھی کرتے ہیں، پھر بھی پورا نہیں ہوتا. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں کہ جب ہم سے نہیں ہو سکا تو آپ دیکھیے کہ جو ڈیجیٹل اکانومی ہے دیٹ از بیسکلی اباؤٹ دا فیس لیسنس. وین آئی سے فیس لیسنس تو نو بڈی نوز کہ یہ الگوریتھم واز کریٹڈ بائی وچ جینڈر، اٹ از آپریٹڈ بائی ہوم، یہ آئیڈیا دیٹ واز جنریٹڈ بائی ہوم، whether she was a male or she was a female or a male or a transgender or who, nobody knows. اور جو اس دفعہ کا تھیم ہے وہ بھی ڈیجیٹل اکانومی ہے. تو اس سے جو انڈر لائنگ آئیڈیا ہمیں مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ دیکھیے آپ کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو پھر اس میں ثمر لے کے آتا ہے، اس میں پھل لے کے آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھل جو آپ کو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ یو آر ہیڈنگ ٹورڈز ڈیجیٹل اکانومی. اور ڈیجیٹل اکانومی از اے فیس لیس اینڈ جینڈر لیس اینڈ سیکس لیس اینڈ کلاس لیس اکانومی. تو جب وہ کلاس لیس اکانومی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی مدد آپ کو ملی ہے اللہ کی طرف سے کہ ناؤ یو کین پروسیڈ فار مور سوشل جسٹس. بیکاز جب الگوریتھم آپ نے پروڈیوس کیا یا میں نے پروڈیوس کیا ہے اس کے ریزلٹ وہی ہیں جو کہ سملر ہیں، کیونکہ انٹیلیجنس از سملر، جو کہ بڑے عرصے سے انسان ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھو لک اف یو آر اے میل اینڈ آئی ایم اے فیمیل اینڈ یو آر آرگیوئنگ اینڈ آئی ایم آرگیوئنگ، تو واٹس دا ڈفرنس بٹوین دیم؟ بٹ مائی آرگیومنٹ لیکس سم دیئر بیکاز ڈیو ٹو مائی جینڈر اینڈ یور آرگیومنٹ پریویلز بیکاز آف یور جینڈر. لیکن جو ڈیجیٹلائزیشن ہے وچ از دا آؤٹ کم آف
کووڈ تو اس نے اس پورے سین کو چینج کر دیا. تو یہ وہ چیز تھی جو میں انسیڈنٹلی مجھے یاد آ گئی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو تھیم تھا اس دفعہ کا جو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, تھیم یہی ہے ڈیجیٹل اکانومی. تو دیٹ از وی آر ایکچولی heading towards the more social justice and justice at societal level through digital economy. میم مجھے یہ بتائیے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں مائٹ از رائٹ کا کانسیپٹ ہے, سپریم اور سبریونٹ کا کانسیپٹ ہے, ایک شخص ہمیشہ پاور میں ہوتا ہے, دوسرا ہمیشہ محکوم ہوتا ہے. اس طرح کی سوسائٹیز میں, اور اب آپ جو کیپٹلسٹ سوسائٹیز دیکھتے ہیں, اس میں سوشل جسٹس کا پریویل نہ کر پانا کس حد تک مشکل ہے, کس حد تک مشکل ہے کہ یہ سوشل جسٹس پریویل کر سکے؟ اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ دس از ون سائڈ آف دا نیریٹو کہ ہمیشہ سے دنیا ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کے بیچ میں ڈیوائڈیڈ تھی. آپ یہ دیکھیے پیرلل ٹو دس اکنامک کلاسیفیکیشن ایز یو آر سیئنگ اٹ, دس از اونلی ون اسکول کہ یہ اکنامک کلاسیفیکیشن جو لوگوں کے درمیان میں رہی ہے, اس کے پیرلل ایک موومنٹ, ایک نیریٹو جو ہمیشہ سے ڈیوائنلی گائیڈڈ رہا ہے, وہ ہمیشہ سے یہی بات کرتا رہا ہے آف سوشل جسٹس. وہ جو ایک بہتر حصہ ہے انسانیت کا اور جو گائیڈڈ ہوتا ہے بائی ڈیوائن ریویلیشن, وہ تھرو اینی بک, تھرو اینی اسکرپٹ گیون بائی دا گاڈ ٹو ہیومن بینگس, وہ ہمیشہ سوشل جسٹس کی بات کرتا رہا ہے, وہ ہمیشہ ایکویلٹی کی بات کرتا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہاں پر, ہم نے یہ اسٹیٹس اور ہم نے یہ کلاسز اور ہم نے یہ چیزیں بنا لی ہوئی ہیں, لیکن جو گائیڈنس ہمیں مل رہی ہے اور مسلسل ملتی جا رہی ہے وہ یہی ملتی جا رہی ہے کہ کم فار سوشل جسٹس, کم فار انکلوژن. آپ کو پتہ ہے انکلوژن کی سب سے بڑی مثال حضرت بلال حبشی ہیں, جن کو کہ انکلوڈ کیا گیا ان دیٹ سوسائٹی. کلاسیفیکیشن کی سب سے بڑی مثال ہمارے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, جنہوں نے کہ اس کلاسیفیکیشن کو ہمیشہ منیمائز کرنے کی کوشش کی. اور یہ صرف وہی نہیں, ان کے پیچھے جتنے بھی پیغمبر اور جتنی بھی ڈیوائن گائیڈنس آئی ہے وہ ساری اسی کے لیے تو آئی ہے. سو دا بیٹر اینڈ سافٹر پارٹ آف ہیومن مائنڈ از دیٹ ڈیوائن جو گائیڈنس ہے وہ ہے, اور وہ ہمیشہ ہمیں یہ کہتا رہا ہے کہ ایکوالٹی کرو, جسٹس کرو, سب کو ساتھ لے کے چلو. میم ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز نے, ILOs نے لاز بنانا سٹارٹ کیے سوشل جسٹس کے اوپر, پر جس طرح آپ بات کر رہی ہیں, کیا ہمیں نہیں لگتا یا کیا ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس سب کا آغاز تو خطبہ حجت الوداع میں ہو گیا تھا, جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ کہا کہ کسی کالے کو, کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. تو کیا لگتا ہے کہ یہ اس کا اوریجنل سٹارٹ کہاں سے ہے؟ دیکھیں, اوریجن تو وہاں سے شروع ہوا جہاں پر آدم کو بنایا گیا, اور پھر حوا آ گئیں, اور اس کے بعد پھر دنیا پھیلنی شروع ہو گئی. تو یہ جو جسٹس ہے اور جو فیئرنیس ہے, یہ تو اس وقت سے ہی یہ چیزیں شروع ہیں. اگر آپ اس کا بالکل اوریجن ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو اس وقت سے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ, اور اس میں بہت ساری ڈفرینٹ تھیریز, آپ کی سوشل کانٹریکٹیرینس نے بہت ساری تھیریز دیں کہ یہ انیکوالٹی کیوں ہوتی ہے, کلاسیفیکیشن کیوں ہوتی ہے, انسان پیدائشی طور پہ ایسا ہے, انسان پیدائشی طور پہ ویسا ہے, مختلف ایزمپشنز ہیں جس کی بیسس پہ یہ چل رہا ہے. لیکن بہرحال یہ جو کلاسیفیکیشن ہے دیٹ از کریٹڈ بائی ہیومن بینگس ان دا سوسائٹی, اور یہ اب ہیومن بینگس ہی ہیں جو کہ بیٹر پارٹ کو لے کے چل رہے ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس انیکوالٹی کو کم سے کم کیا جائے, منیمائز کیا جائے. تو جہاں تک آپ کی بات ہے کہ خطبہ حجت الوداع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو بٹ بیٹے دیٹ از فار مسلمس, ٹھیک ہے. اگر حجت الوداع کا خطبہ اسی طریقے سے سارا گلوبلی سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو, تو انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو انسپریشن تو ساری وہیں سے ہی آ رہی ہے, پرنسپلز وہی ہیں کہ جو ڈیرائیو کی ہیں. بس فرق صرف یہ ہے کہ یہ پلیجرائزڈ ہیں, کہ یہ مانتے نہیں ہیں کہ یہ ہم ساری انسپریشن یہاں سے لے رہے ہیں. ادروائز تو جو ہیومینٹی کے پرنسپلز ہیں وہ تو ڈے ون سے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے, وہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے, حضرت داؤد علیہ السلام لے کے آئے, جو بھی لے کے آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, سارے کے سارے معیار وہی ہیں, انہی سے بوروڈ ہے سارا. پاکستان جیسے معاشرے میں کیا کبھی سوشل جسٹس اس طرح سے پریویل کر سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ واقعی غریب اور امیر مکمل طور پہ برابر ہو چکے ہیں؟ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے,
آپ اگر دیکھ لیں گے، اگر آپ نے اب مثال دی اور آپ نے میرا مائنڈ اس کی طرف لگا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسماء حسنیٰ پہ، تو جب ملاقات ہوئیں، جب مہاجرین گئے مدینہ شریف میں، تو وہاں پر بہت زیادہ جو ایکوالٹی تھی اس کے لیے بہت اسٹرائیو کیا، اور بردرہڈ کو بہت زیادہ بنایا گیا اور اپنایا گیا، اور بہت زیادہ کوشش کی گئی، اینڈ دیٹ ہیپنڈ دیئر. تو جب ایک دفعہ ایک ماڈل کریٹ ہو جاتا ہے تو دیٹ مینس کہ پاسبلٹیز دیئر. اور میم آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری آڈینس کو کہ ہم سوشل جسٹس میں انڈیویجول لیول پر، میں، آپ اور ہم سب کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بہت اہم کردار تو شروع ہی آپ سے اور ہم سے ہوتا ہے. جب ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں اور دوسری طرف اس چیز کو ڈینائی کرنا شروع کر دیں کہ میں اس لیے کمتر نہیں ہوں کہ میں فیمیل ہوں، اور آپ اس لحاظ سے برتر نہیں ہیں کہ آپ میل ہیں، یہ اس لحاظ سے کمتر نہیں ہے کہ یہ ٹرانسجینڈر ہے، یہ اس لحاظ سے کمتر نہیں ہے کہ اس کی ایجوکیشن پی ایچ ڈی نہیں ہے اور یہ باہر سویپر کا کام کر رہا ہے. جو باہر سویپر کا کام کر رہا ہے وہ بھی اتنا ہی اہم کام کر رہا ہے جتنا میں آفس کے اندر بیٹھ کے کر رہی ہوں. اٹس اونلی دا ڈفرینس آف یور کوالیفیکیشنس. لیکن وہ بھی اتنا ہی معزز ہے جتنی میں معزز ہوں. اس کو بھی ویسے ہی سلام کرنا ہے جیسے مجھے سلام کرنا ہے. اس کو بھی ویسے ہی عزت سے اس کی تنخواہ پکڑانی ہے جتنی عزت سے وہ تنخواہ مجھ کو پکڑائی جاتی ہے. اس کو بھی ویسے ہی آپ جناب کر کے مخاطب کرنا ہے جیسے ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو آپ جناب کر کے مخاطب کرنا ہے. کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ کوئی کسی کے اوپر کوئی بھی تانا زنی کسی بھی لحاظ سے کلاسیفیکیشن کرے. آپ صرف اتنا سا چھوٹا سا سٹیپ اٹھا لیں کہ میں نے آئندہ سے کسی کو اس کے جینڈر، اس کی اورینٹیشن، اس کی کلاس، اکنامک ویلیوز اور اکنامک جو اس کی کلاسیفیکیشن ہم نے کی، اس کی بنا پہ اس کی عزت نہیں کر رہا ہوں. میں اس کی ایز ہیومن بینگ عزت کر رہا ہوں اور اس کو وہ مقام دے رہا ہوں جو ہیومن بینگ کو دینا چاہیے. دس از یور پارٹ، دس از مائی پارٹ. اور جب یہ قطرے مل جائیں گے تو سمندر بنے گا ہی بنے گا. قطرے سے قطرہ ملے گا تو سمندر بنے گا. تھینک یو ویری مچ میم. آپ نے ہمیں بہت ہی اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی کہ سوشل جسٹس صرف ہمارے قانون سے اور ہمارے انسٹیٹیوٹ سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس میں انفرادی طور پہ بھی ایک کردار ادا کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی قمبر علی کو دیں اجازت. اللہ حافظ.